اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو عمل ہے یہ صرف ایک آیت کا عمل ہے، اور صرف 11 مرتبہ آپ نے اس آیت کو صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات بہتر فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت دنیا آخرت کے بھلائیاں آپ کو نصیب فرمائیں گے، اور دنیا اور آخرت کے جتنے معاملات ہیں آپ جس کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے یا جادو کا ڈر ہے آپ کو، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے خواتین و حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، یا خواہ سوچتے رہتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا یا ہم پر کچھ ہو گیا، یا نظر بد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس آیت کی برکت سے سارے معاملات آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نمازوں کی پابندی کیجیے گا۔ خواتین ہیں اپنے گھروں کے اندر، مرد حضرات مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صرف وہاں پر 10 سے 15 منٹ بیٹھ جانا ہے۔ آپ اپنے ورد و وظائف کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ آیت مبارکہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اچھا ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ وظائف کے اندر کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ وہ وظائف کو توجہ سے نہیں کرتے، یا وظائف کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، یا ان کے تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے، یا قرات میں مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر ان کی یکسوئی نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس وقت سارے معاملات آپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو پریشانی کیا ہے، یہ جو عمل پڑھ رہا ہے اس کے اندر یکسوئی اس کے اندر کیسے ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بچہ روتا ہے تو ماں دودھ اسی کو دیتی ہے۔ اگر بچہ رات کو پوری رات سکون سے سوتا رہے، وہ روئے نہیں، تو اس کی ماں کبھی بھی اس کو دودھ نہیں پلاتی۔ یہ دنیا کا ایک دستور ہے۔ جو بچہ روتا ہے تو ماں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بچہ اب بھوکا اور پیاسا ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، یا اس کو دوسری خوراک کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کے اندر جب ہمیں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں، اور ہمارا جتنا بھی مانگنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، یا ہم اس کے اندر ایکٹنگ اچھی کرتے ہیں، یا بابا کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، میرے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جب وہ ایسے انداز بنا کے آتے ہیں، ایسے معاملات کر کے آتے ہیں تو اس پہ ترس آ جاتا ہے۔ بعض اوقات غصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو پیسے نہیں دینے، یہ اپنے حساب کے خرچے کے پیسے لے چکا ہے، لیکن اس کا انداز ایسا کمال کا ہوتا ہے، وہ معصومانہ ایک منہ بنایا ہوتا ہے، تو اس پہ ترس آتا ہے۔ تو رب تعالیٰ بھی اسی طرح انسان کو ڈیل کرتے ہیں، جتنا انسان منہ بناتا ہے، جتنے آنسو نکالتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، جو لوگ اللہ رب العزت کے سامنے آنسو نکالتے ہیں، پاک پروردگار کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور اس کے اندر اگر وہ لوگ جھوٹے آنسو بھی نکال رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے تب بھی معاملات بہتر فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو آنسو بڑے پسند ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے بھی ہیں کہ اس بندے کو دیکھو، یہ صرف جھوٹ کے آنسو نکال رہا ہے، پھر بھی مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس ادا پر بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ رب تعالیٰ اپنے سامنے ہمیں آنسو نکالنے والا بنا دے، اور ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، جس کی برکت سے ہمارے آنسو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نکلتے رہیں۔ تو آپ نے درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ یہ صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے اندر مزے کی آپ کو بات بتاؤں، کچھ میرے سامعین، کچھ محبت کرنے والے، کچھ مرید، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو بڑی توجہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو توجہ دیتا ہے، جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بچی کو میں نے یہ عمل بتایا تھا، اس کے کچھ معاملات تھے، میں اتنا حیران ہوا، میں بہت زیادہ خوش بھی ہوا کہ میں نے وہ لکھ کر اس کو سینڈ کیا، کیونکہ میرے پاس وہ بنائے ہوتے ہیں۔ تو اس میں وَلَقَدْ آتَيْنَا فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ
जसदन सुम्मा, ये जो सुम्मा है ना, इसके ऊपर मैंने एक वो जिसको हम खड़ा ज़बर कहते हैं ना, तो सुम्मा अनाब, उसका ये बनता था। तो उस बच्ची ने मुझे वाइस किया, उसने कहा उस्ताद जी ये तो सुम्मा अनाब है, यहाँ पर आपने सुम्मा अनाब बनाया हुआ है। तो मैं इतना हैरान हूँ, मैंने कहा इस बच्ची का कितना इसके ऊपर तवज्जो है कि उसने मेरी गलती, मैंने उसको खुश भी किया, उस बच्ची को दुआएं भी दी, मैंने कहा बड़ा करम किया है। लेकिन मैंने उसको साथ में बताया, मैंने कहा मुझे लगता है कि आप हाफिज़ कुरान हैं, क्योंकि ये गलतियाँ हाफिज़ कुरान ही निकाल सकता है, वरना सारे तकरीबन आलू होते हैं जिस तरह उनको बता दो और वो उस पर अमल शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह जो भी मैं आपको वज़ाइफ दूं, आप तवज्जो से उसके अंदर अगर कोई देखा करें कोई गलती है तो मेरी इस्लाह भी ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं हूं। गलतियाँ कुताहियाँ इंसान से होती हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जो लोग मेरी इस्लाह करते हैं, मेरी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। पाक परवरदिगार से दुआ है रब ताला तमाम के दुनिया आखिरत के मसले हल फरमाए। ज़माद पारा ख़ास दुआओं का दा अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।